کوئی جیتا نہیں کبھی، علی سے لڑ کر کوئی کبھی جیتا نہیں. حیدر کرار جدھر گئے، ان کی ذوالفقار تھی. ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جس کی دو دھار تھی، اور آج بھی اس کی دو دھار ہے. ایک طرف سے ناصبیت کٹتی ہے، دوسری طرف سے رافضیت کٹتی ہے. واہ 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 واہ. دو دھاری یہ تلوار آج بھی اپنا کام کر رہی ہے. توجہ سے سننا، میں جو بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. مختصر میں جلدی ایک جنگ میں ایک یہودی سامنے ہے. حیدر کرار نے پکڑ کر زمین پہ پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے. تلوار اٹھائی. جب بھی میرے حیدر کرار کی تلوار اٹھی بغیر خون پیے اندر گئی نہیں تھی. تاریخ ہے. اٹھائی اس دن مگر بغیر خون پیے اندر چلی گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا، اس دن ہوا. کیوں ہوا؟ توجہ. یہودی تھا ہوشیار، وہ جانتا تھا ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا؟ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات. میں نے جملہ بہت قیمتی کہا، آپ نے اس کو ضائع کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میں یہ صوفیوں کے درمیان کہتا تو صوفی اٹھ کر کے رقص کرتے. اس جملے میں گہرائی اتنی ہے کیونکہ ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتے تو حیدر کرار جو ولیوں کا ولی ہے وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اتنا یاد رکھنا. یہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دوں، اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا. ولیوں سے کروڑوں درجہ مرتبہ صحابہ کا بڑا ہے. جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو صحابہ ذات کے لیے کیسے؟ کیا بات ہے، زندہ باد. صحابہ کی جنگوں پہ تبصرہ کرنے سے پہلے سمجھنا، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا، یاد رکھنا جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو رسول اللہ کو دیکھ کر جو صحابی بنا ہو وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی نیتوں پہ شک نہ کرو. بس اتنا یاد رکھو. جلدی. حیدر کرار یہودی کے سینے پر اس ظالم نے تھوکنے کی کوشش کی. میری زبان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ اس نے تھوک دیا. نہ، آگے کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں، مجھ سے پہلے 50 بار سن چکے ہیں. لیکن میں محتاج اس لیے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے. جس کے بچوں کو غریب نواز اور غوث پاک کہتے ہیں اس کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا پاگل ہو، جو علی کو سمجھنے کی کوشش کرے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں. تو کہا یہ تو تیرے جذبات ہیں. میں نے کہا جذبات کی حقیقت ہے. کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ بولو. کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. تو کرامت بتاتا کون ہے؟ ولی. کرامت ولی کا فعل ہے. ولی بناتا کون ہے؟ علی. تو جو علی کے غلاموں کے فعل کو سمجھنے کی اوقات نہ رکھے وہ حیدر کرار کو سمجھنے کی حیثیت کیا رکھ سکتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو ولی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں. علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ علی وہ ہے. اگر ہم پڑھنے پر آ جائیں تو آپ کو امام اہل سنت کے لہجے میں یہ بتا سکتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یا میں سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. شعر کی تشریح نہیں کروں گا، رامپور میں پڑھ رہا ہوں، یہ شعر و ادب کی زمین ہے. اگر شعر سمجھنا بھول گئے ہو تو رامپور چھوڑ دینا چاہیے آپ کو. یہ زمین تو بہت بڑی علامہ ارشاد حسین رامپوری کی زمین ہے. یہ اللہ اکبر، یہ وہ زمین ہے جس کے دائیں طرف صدر الافاضل سو رہا ہے، بائیں طرف شہید ملت سو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے. زمین پہ رہ کر علم نہیں سیکھا تو پھر آپ کو شاید رامپور چھوڑ دینا چاہیے. لیکن تشریح نہیں کروں گا کیونکہ سمجھتا ہوں کہ شعر سمجھ رہے ہوں گے. پھر پڑھ رہا ہوں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یا میں سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر.
اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. پھر کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں جب 11ویں نمبر کا بیٹا غوث ایسا ہے، نتیجہ خود ہی نکال رہے امام احمد رضا، کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتے تو ان کا 11ویں نمبر کا باپ علی حیدر کرار کیسے سمجھ؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. سمجھ پاؤ گے غوث پاک کو؟ بچے ہیں بچے، جس کے گھر کے بچے ایسے ہوں، جس کے گھر کے بچے ہی ہیں. آپ کہیں گے 90 سال کے تھے، بچہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا تیرے لیے 90 سال کے تھے. گھر جا کے پوچھ اپنی ماں سے، بیٹا 50 سال کا بھی ہو جائے تو وہ ماں کے لیے بچہ ہی رہتا ہے، 60 سال کا بھی ہو جائے تو وہ باپ کے لیے. ہم بھی گھر جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، تو کہتی ہے ساری دنیا اللہ فلاں فلاں کیا کیا کہتی ہے، اور ماں کہتی او بیٹا ذرا ٹھیک سے بیٹھ. ہاں ہماری امی تو اب بھی کہتی ہے اتنی چپل پرانی ہو گئی تجھے شرم نہیں آتی، جلسوں میں جاتا ہے ایسی ٹوٹی چپل بدل. کبھی لے آئے تو بھی کہتے یہ خوبصورت نہیں ہے نا، جلسوں میں جاتا ہے تو خوبصورت پہن کے جا. تو آج بھی تربیت کا سلسلہ جائے، دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں. واللہ کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو ہم بھی بچے ہیں. ہاں بچے بچے ہی ہوتے ہیں، 90 کے ہو جائیں کہ 100 کے ہو جائیں. وہ بے ادب ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے باپ بنتے ہیں. یہ سیدوں کا گھر ہے، یہاں کے بچے باپ نہیں بنتے، وہ بچے ہی کہلاتے ہیں. اسی لیے احمد رضا نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے. وہ اور خاندان ہے جہاں بچے باپ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس جمالی، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. جس کے گھر کے بچوں میں شیخ عبد القادر جیلانی ہو، جس کے گھر کے بچوں میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری ہو، جس کے گھر کے بچوں میں نظام الدین محبوب الہی ہو، جس کے گھر کے بچوں میں صابر کلیر جیسا اپنا جنازہ خود پڑھانے والا ہو، جس کے بچوں میں جمال اللہ جیسا ہو، جس کے بچوں میں امام مہدی جیسا ہو، اس کے بچے ایسے ہیں تو وہ حیدر کرار سارے سیدوں کا باپ کیسا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد. غور فرمائیں، میں جلدی پڑھ رہا تھا. کیا اس یہودی نے تھوکنے کی کوشش میں کہہ رہا ہوں، اس نے اپنا کام ظالم نے جو کرنا تھا کیا ہے. لیکن جب حیدر کرار کے منہ پہ اس نے گستاخی کی تھوک سے، تو اٹھی ہوئی تلوار، غصہ تو اور آنا چاہیے تھا. بولو بھائی، ابھی تو جنگ ہو رہی تھی، ابھی تو منہ پہ تھوکا نا تو کوشش کی اس نے، تو اب تو بوٹی ٹکا اڑ جانا چاہیے تھا. حیدر کرار نے اٹھی ہوئی ذوالفقار کو اندر ڈالا. توجہ، اندر ڈالا. تم جن کو ولی جانتے ہو، تم نے سونا نہیں دیکھا معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ. ہاں ماضی قریب میں بھی ہمارے یہاں بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، صد الافاضل کو دیکھا. ہم ان کے منکر نہیں ہیں، لیکن جب سے جلسے کے ناظموں نے ولایت دینا شروع کی ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے. ولایت تمہارا کام تھا دینا. بہت معافی کے ساتھ ہمارے جلسے کا ناظم ایسا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ناظموں کو صرف جھوٹ بولنے کے لیے 50,000 دیے جاتے ہیں کہ 4-6 کرامتیں گڑھ کے تو سنا دینا تو آئندہ سال تیرا جلسہ پکا ہے. اور اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے 2-4 القاب چھوٹ گئے تو بولے یہ بہت کنجوس ناظم ہے، اس کو نہیں بلانا. یہ حالات ہیں. معافی کے ساتھ نقصان کیا ہے؟ بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے، بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے. تو میں کیا کر رہا تھا؟ حیدر کرار اترے اس کے سینے سے، کہا جا تجھے معاف کیا. اس نے کہا مارنے کے لیے اٹھے تھے،
तलवार अंदर चली गई। मैंने तो सुना था कि अली की तलवार बगैर मारे अंदर जाती नहीं। तो कहा हम जात के लिए नहीं लड़ा करते, जो जंग हो रही थी ना अभी तक जंग, वो अल्लाह के लिए हो रही थी। तूने मेरे मुंह पे थूक दिया तो अब ये मेरा गुस्से की, मेरे नफ्स की बात हो गई। थूकने से पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था, थूकने के बाद गुस्सा नफ्स के लिए आया। तो अली जात के लिए नहीं लड़ता, अली वादहू ला शरीक के लिए लड़ा करता है। वाह वाह वाह। और जो जात के लिए लड़े वो वली नहीं हो सकता, वो अली कैसे हो सकता है? ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ूंगा, बहुत लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो अल्लाह की दो सिफत चेक करो, कितने रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह अभी खारिज होंगे आपके दिमाग से, जरा गौर कीजिए ना। बहुत तराश रखे हैं भाई, हर पीर का उर्स हो रहा है, हर पीर का उर्स हो रहा है। नमाज पढ़ता था नहीं पढ़ता था, कर्जा लेके भाग गया था नहीं देता था, रमज़ान शरीफ में भी पान शरीफ उसकी ज़बान से नहीं छूटता था। आप मुझे बताएं तो सही कि ऐसों के भी उसका कहाँ हो, किधर ले जाओगे? माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो आइंदा आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन अगर ये सच है तो खुदा के लिए नेक बोलो, वली ना बोलो, क्योंकि वली बोलना आपका काम नहीं, वली को वली पहचानता है। एक बात अच्छी तरह याद रखना। और फिर जो दो सिफात रसूलुल्लाह की दो सिफात का मजर होता है, दो सिफात सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर का, यानी चार यारों की सिफात उसमें होती है। तो जिसकी सिफात होगी भाई वो उससे चिड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोई रावजी वली नहीं हो सकता, चूंकि चार यारों की सिफात होना जरूरी है। जो चार यार वाला होगा वही तो वली होगा, है? वरना जो सिद्दीक अकबर के नाम पे मुंह उतारता है वो भी वली नहीं हो सकता। जो नारे हैदरी लगने पर वो महफिल से उठ के खिसक जाता है वो भी वली नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है। और वो बंदा बहुत शफकत करने वाला होता है। वली की शफकतों को देखकर माँ की शफकतें हल्की लगने लगती है, ऐसा वली होता है। सिद्दीक अकबर की दो सिफात, वो सच बोलता है, वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की दो सिफात कि वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बात से मना करता है। यानी वली गूंगा गुड़ खा के नहीं बैठता। सोने की अंगूठी पहन करके आ गए, सेठ है तो बोले चलो जाने दो, गरीब है तो बोले क्यों पहना उतार। वो ऐसा मुनाफिक नहीं होता। वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना उसका काम होता है, बुराई से रोकना उसका काम होता है। आजकल तो हाल ये है, हमें दोबारा बुलाया ना जाएगा अगर हमने किसी को टोक दिया। और गुलामी करने वाले बंदों की खालिक की रजा कब चाहोगे? वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला। फारूक आजम की दो सिफत, उस्मान गनी की दो सिफत कि वली जो होता है, अल्लाह अकबर, वो दिन को सखावत करता है। वली दिन को सखावत करता है और रातों को इबादत में गुजारता है। तो एक जुमला कह दूं, यानी वली लूटने वाला नहीं होता, वली लुटाने वाला होता है। जो जेब पर नजर रख करके लूटने की कोशिश करे वो सब कुछ हो सकता है, वली नहीं हो सकता। और फिर मौला अली की दो सिफात उसके अंदर होती है, दो सिफात का मजर होता है, यानी वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो दिन को वो इल्म वाला होता है और वो बुज़दिल नहीं होता, वो शुजा और बहादुर होता है। हैदर कर्रार की दो सिफत, यहाँ तो यजीद बोलकर भी वली बन रहे हैं। अल्लाह अकबर, औज़ बिल्लाह सीधा नहीं पढ़ सकते। याद रखना, मैं ये नहीं कहता कि हर वली मदरसे का फारिग होता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, जिसको वली बनाते हैं किसी को सीने से इल्म दे देते हैं, किसी को सफीने से इल्म दे देते हैं, मगर इल्म जरूर मिलता है। लोग कहते हैं ये कैसे कह दिया तूने? मैंने कहा मेरे भाई, जाहिल को जब तू अपनी बेटी नहीं देता तो जाहिल को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? बाबा नारे तकबीर। बेटी का रिश्ता आता है नारे तो उसके होना, रिसालत। बेटी का रिश्ता आपका कहाँ तक पड़ा है लड़का, तो बेटी देने में तू इतना मोहतात है। और अल्लाह किसी जाहिल को जो ईमान और कुफ्र में फर्क ना कर सके, सुन्नियत और गैर सुन्नियत में फर्क ना कर सके, सच्ची सुन्नियत और सुलह कुल्लियत में फर्क ना कर सके, वो कैसे वली हो सकता है? तो ये 12 सिफात होती है। अब पता चला ये वली लोग होते हैं और यही मुत्तकी लोग होते हैं, यही क़यामत में काम आएंगे। और जो अब फिर वली 12 सिफत पैदा करके भी इनके दरमियान दर्जे हैं। हर वली दूसरे वली के बराबर नहीं होता,
الگ الگ کیٹیگری ہے ولیوں کی. ایک عام ولی ہیں, پھر خاص ولی ہیں, پھر وہ خاصوں میں بھی کیٹیگری ہے. نجبہ ہیں, نقبہ ہیں, ابدال ہیں, اوتاد ہیں, اغواس ہیں, اقطاب ہیں, قطب الاقطاب ہیں, غوث الاعظم ہے, غوث اعظم ہے. یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں. اب جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو, جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو, وہ کس قسم کا ولی ہے؟ ایک دو بات بس, کس قسم کا ولی ہے؟ جو ٹائم آپ نے مجھے دیا تھا وہ ختم ہو چکا, میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں. ہر ولی بخشائے گا, ہر ولی قیامت میں کام آئے گا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہر ولی بخشوائے گا, ہر ولی قیامت میں کام آئے گا. لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مقام غوثیت پر فائز کیا ہے, اور مقام غوثیت اور قطبیت کا جو مقام ہے, اس سے بڑا مقام اکثر صوفیہ کے نزدیک نہیں ہے. یہ قطبیت اور غوثیت کا مقام. اور بعض صوفیہ تو کہتے ہیں جو وقت کا اور زمانے کا غوث ہوتا ہے, غوث, وہ کسی خاندان سے نہیں ہو سکتا, وہ صرف خاندان رسول سے ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہ صرف بعض صوفیہ کے نزدیک سیدوں کے لیے مخصوص ہے. غوثیت کبریٰ کا مقام سب کو نہیں دیا جاتا. نبی کے خاندان میں مجدد صاحب کو پڑھ رہا ہوں, شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھ رہا ہوں, امام احمد رضا کو پڑھ رہا ہوں. خلاصے کے طور پہ نبی کے خاندان میں جو سب سے پہلا غوث ہوا اسے حیدر کرار کہتے ہیں, جو دوسرا غوث ہوا اسے امام حسن کہتے ہیں, جو تیسرا غوث ہوا اسے امام حسین کہتے ہیں, جو چوتھا غوث ہوا اسے امام زین العابدین کہتے ہیں, جو پانچواں غوث اعظم ہوا اسے امام محمد باقر کہتے ہیں, جو چھٹا غوث ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں, جو ساتواں غوث ہوا اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں, جو آٹھواں غوث ہوا اسے امام علی رضا کہتے ہیں, جو نواں غوث ہوا اسے امام تقی کہتے ہیں, جو 10واں غوث ہوا اسے امام نقی کہتے ہیں, جو 11واں غوث اعظم ہوا اسے امام حسن عسکری کہتے ہیں, اور جو 12واں غوث ہوا اور اب تک غوثیت کا فیض لٹا رہا ہے وہ ہم قادریوں کا پیر, پیر دستگیر, قطب الاقطاب, غوث الاغواس, غیاث الکونین, غوث العالمین, شیخ الشیوخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم. اے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان حافظ جمال اللہ. اسی غوث اعظم کی نسل میں شاہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے, واہ واہ واہ, پیدا ہوئے تو غوث پاک کی بشارت سے. سبحان اللہ. اشارہ دے رہا ہوں, بچپنے میں مدرسہ پڑھتے ہیں تو خواب دیکھا کہ حیدر کرار بھی آئے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر بھی آئے ہیں, واہ واہ واہ, اور مولا علی نے اپنا لعاب حضرت شاہ جمال اللہ کے منہ میں ڈال دیا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, توجہ, سبحان اللہ. کچھ لوگ پلتے ہیں, کچھ لوگ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ پیتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ, زندہ باد. یہ صرف پلنے والوں میں نہیں, پڑھنے والوں میں نہیں, یہ پینے اور پلانے والوں میں ہے. اے واہ واہ واہ, جو پیتا ہے وہ پلاتا ہے, جو پلاتا ہے وہ پی کے پلاتا ہے, بغیر پیے ہوا پیتا نہیں. وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں, وہ نہیں, یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں, زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں تو شاہ جمال اللہ کو حضرت مولا حیدر کرار نے اپنا لعاب ڈالا, اور لعاب ڈال کر سرکار غوث اعظم نے تصدیق فرمائی. پھر مدرسے گئے تو استاد فی استاد تھے, آج کل کی طرح نہیں, نہ بچے ویسے اور نہ پھر اللہ اکبر معاملہ جدا ہے. سب کی بات نہیں کر
کہتا الا ماشاءاللہ. لیکن وہ استاد بھی بڑا استاد تھا, صاحب کشف, صاحب ولایت کے مقام پہ فائز. کیونکہ جمال اللہ جیسا شاگرد ہوگا تو پھر استاد بھی بڑے مرتبے کا ہوگا. استاد کے پاس پہنچے, فرمایا بابا تم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب حیدر کرار تم کو لعاب چٹا رہے ہیں تو پھر اب تم تو خاص توجہ والے ہو. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا اب ہمارے پاس آپ کا کام نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو جدا نہ کریں, لیکن آپ کا حصہ تو پھر کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے نا. ادھر جاؤ جو ہند میں رہ کر مدینے کی قطبیت کا حق رکھتا ہے, ذرا اس کی طرف رخ کرو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں یہ ہے شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ. اس پیر سے مرید بھی ہوئے, لمبی داستان ہے. پیر و مرشد نے کہا ہاں حفیظ جمال اللہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے, اور تمہارا کام پورا ہو گیا. تمہیں بنانے اور سنوارنے کے لیے امانتیں جو حضور نے دی تھی, امانتیں جو حیدر کرار نے دی تھی, امانتیں جو میرے اسلاف نے دی تھی, امانتیں جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے مجھے دی تھی, اللہ اکبر, وہ ساری امانتیں میں تمہیں دے چکا. اور اب اسی کے انتظار میں تھا کہ جب میں تمہیں تیار کر لوں گا, میں تمہیں سنوار دوں گا, تمہیں نکھار دوں گا, اور میں تمہارے سینے میں امانتیں بھر دوں گا, تو پھر میں چلا جاؤں گا اپنے جد کریم کے شہر مدینہ منورہ, حج کروں گا اور پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دوں گا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو, جو مدینے میں مریں گے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ایک بات عرض کروں, مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, سن لیں ذرا, بہت خوبصورت بات آ گئی ذہن میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا. اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے, بڑی بات ہے. سبحان اللہ. آپ حیرت سے میرا منہ کیوں تکتے ہیں بھائی, یہ بات بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا. بے شک بے شک. میں اٹھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنڈا گردی کر کے رسول اللہ کو ان کے مزار سے نکال کے ادھر ادھر نہیں کر سکے گا. سبحان اس سے ایک اللہ. اور بات بھی پڑھوں. پھر فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ابو بکر اور میرا عمر ہوگا. سبحان اللہ. یہ بھی بات ہے نا. اور ہم دونوں نکلیں گے قبر سے کس طرح سے؟ میرا یہ ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا, اور میرا یہ ہاتھ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوگا. ذرا توجہ کر لیں آپ, اللہ کرے آپ توجہ کر لیں. مسلمانوں ذرا غور کریں. صدیق و فاروق کے ایمان پہ مناظرہ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان کے جنت میں جانے پہ شک کرتے ہو, جو قبر سے اٹھیں گے تو بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. ذرا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. اب ایک جملہ پڑھ دوں, میں ذمہ داروں غلطی کروں تو علماء اصلاح کریں گے. جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا گیا, کروڑوں جنت اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی, اسے جنت کی پرواہ نہیں ہو. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت, کیا بات. میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں, اور پھر دیکھو توجہ کرو, تصور آ گیا آپ کو. تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے, دیکھ لو نا ذرا. ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ, ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ, واہ واہ, اور ہم اس طریقے سے باہر آئیں گے, کیا بات ہے. اور پھر ہم انتظار کریں گے کس کا؟ جنت البقیع والوں کا. واہ واہ وہ واہ, سب سبحان اٹھ کر ہمارے ساتھ آئیں گے. غور کریں, اس شان سے حضور محشر میں آگے آگے اور پورے بقیع والے پیچھے پیچھے. تو جو براتی دولہا کے ساتھ جاتے ہیں, پھر براتیوں کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی, دولہا کی وجہ سے اسے بھی اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تو بقیع میں دفن ہونے کی تمنا کرو. کیا کرو؟ بقیع میں. ایک بات کہہ دوں, نصیب سے مر گئے وہاں تو دفن ہو جائیں گے, اور ورنہ سچی تمنا ہے تو ادھر لوگ دفن کریں گے, ادھر وہاں پہنچ جائیں گے.
کیا بات ہے، واہ مولانا جمیل الرحمان قادری کہتے لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، سچا عشق ہو ادھر مرے ادھر یار کی یہاں پہنچ گئے۔ کیا بات ہے، عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں اسباب نہیں لے جاتے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ پھر کسی موقع سے بات ٹائم پورا آپ لوگ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ۔ لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائیں اگر ہند میں بیمار تمہارا، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ دھیان سے سن لیجئے، چلیے میں بات کو اینڈ کی طرف پہنچا دوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ اکبر، شاہ جمال اللہ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے اب ہم مدینے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا حضور میرے والد کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں، تو چونکہ مدینہ منورہ آپ جو ہے وہ کراچی کے ساحل سے جائیں گے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ آپ کراچی کے ساحل سے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی تک میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اب ذرا غور کرنا، میں بھی بغداد سے سرکار غوث الاعظم کی نگاہ اس محفل پر ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کو نہ کہے، کسی کو نہیں کچھ کہنا۔ دیکھیے چند سیکنڈ میں پوری محفل چپ ہوگی، اس لیے کہ یہ اس کی محفل ہے، یہ اس کی محفل ہے جس کے جد نے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے کیا تقریر کرنا اس لیے کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، یہ جہاں اپنے وقت کے بڑے عظیم عالم ہیں وہی بڑے عظیم عارف بھی ہے۔ عارف باللہ کی بارگاہ ہے، غوث وقت کی بارگاہ ہے، قطب الاقطاب کی بارگاہ ہے، مظہر شان غوث الورا کی بارگاہ ہے، اور سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کو جس پر ناز ہے وہ عظیم اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے۔ بس تھوڑی دیر میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ ہم ایک ولی کی چوکھٹ پر آئے ہیں۔ جب بھی ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس وقت تو بہت سارے لوگ جن لوگوں کو اللہ والوں کی معرفت نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ والوں کی جان اور پہچان نہیں ہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ سب گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر کہ جب اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے، تو پھر ولیوں کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو بظاہر ان کی ایسی لگتی ہے کہ یہ بات کچھ ٹھیک کہتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اس کے پیچھے نیت میں جو کھوٹ ہے اور یہ میٹھی بات کر کے جو اس میں زہر گھول کر کے دینا چاہتے ہیں، میں اس کی کاٹ قرآن مقدس کی آیت سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کہ میرے جانے کے بعد میرے کسی جوان کو کوئی تانا دے۔ ایک بات سوال ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ والے مدد کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کی حیثیت کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے آیہ کریمہ رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ کو اس سے ملتا جلتا ہی ترجمہ نظر آئے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا
اس دن سارے تمہارے پکے دوست، تمہارے، یہ خلیل کی جمع ہے اخلا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے گا، یعنی پکے دوست تو قرآن کہہ رہا ہے، پہلی بات تو آج کل کے ماحول میں دوست نہیں ملتا، پکا دوست کیسے مل سکتا ہے؟ اور وہ بھی کس دن قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ذرا غور فرمائیں، ابھی میں کسی مولوی صاحب کی کتاب کو حوالہ نہیں، اللہ کی کتاب جس پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے جتنے دوست ہیں، پکے دوست، گہرے دوست، وہ سب کے سب جو ہیں قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ایک نظر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، قیامت کا دن کیا دن ہوگا؟ اس دن کی گرمی کو اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سورج جو ہے کتنی دور کے فاصلے پر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سورج آج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ مجھے بتائیے، اللہ اکبر، کولر کی ہوا آ رہی ہے، اسی طریقے سے میدان سے ہوا آ رہی ہے، درختوں سے ہوا آ رہی ہے، پھر بھی چند ہزار لوگوں کی گرمی ہم دوسرے کی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میاں الگ پریشان ہیں، علماء الگ پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہاں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہوں گے؟ سینکڑوں لوگ ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں چند ہزار لوگ ہوں گے؟ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، لیکن سورج چمک نہیں رہا ہے، سورج کی غیر موجودگی ہے، گرمی کا موسم ہے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی سورج چھپ چکا ہے، سورج نے اپنے منہ کو چھپا لیا ہے، پھر بھی ہم لوگ اس کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ گرمی سے سب پریشان ہیں۔ مسلمانوں، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ اکبر نہ آسمان ہوگا، نہ درخت ہوں گے، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی چادر ہوگی، نہ کوئی چھپانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت سب لوگ اتنے سورج کے قریب اور سورج ان سے قریب ہوگا کہ سورج اور انسان کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں کھولتے ہوں گے اور ناک کے ذریعے سے بہتے ہوں گے اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کتنا پسینہ؟ کوئی پسینے ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی پسینے کے اندر ہچکولے کھا رہا ہوگا، ڈبکیاں لے رہا ہوگا، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام دی جائے گی۔ یہ کیفیت ہوگی۔ اس وقت کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس وقت کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت کون کام آئے گا؟ جب سب نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جس دن سب دشمن بن جائیں گے، تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے الا المتقین، جو متقی لوگ ہیں وہ قیامت میں تمہیں کام آئیں گے۔ اب قرآن سے پوچھو یہ متقی لوگ کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو ولی قیامت میں خدا کی عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء اکرام، عرس جمالی، فیضان جمالی، مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ مجھے بتائیں
کہ دنیا کی مصیبت بڑی ہے یا آخرت کی مصیبت بڑی ہے، دنیا کی تکلیف بڑی ہے یا آخرت کی تکلیف بڑی ہے؟ جب آخرت کی تکلیف میں ولی کام آئے، اور میں تو قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ولی کسی غیر متقی کو ولی نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مسلک میں جن کو چھوکروں نے ولی کہا ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے، جس کو اللہ نے ولی کہا ہے ہم اس کو ولی مانتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ قبرستان میں چرس پینے والوں کو ہم ولی نہیں مانتے۔ ہلے فرمان بھائی، لائٹ والے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جنریٹر چلنے دیں، لائٹ سے نہ کریں اس کو، جنریٹر ہی چلنے دیں جب تک کل شریف ہوگا۔ فرمان بھائی تو ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کا سب درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا زبی و آلہ ابد الدہور و کرما صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تھوڑی دیر میری بات سن لیں، میں نے بہت اہم عنوان آج آپ کے سامنے، چونکہ مجھے عنوان عظمت اولیاء دیا گیا تھا، اس لیے میں اسی پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ سے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں، آپ کے ذہن میں جو باتیں جو ہے وہ اہل شک نے بپا کر رکھی ہے، اللہ کرے وہ شک نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، جو بھنگ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ اکبر، جن کو ناظم اسٹیج کے ناظموں نے ولایت دی ہے، توجہ فرمائیں، اہل منبر کی دعا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں ایک حق بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اسٹیج کے ناظموں نے جن کو ولایت دی ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے۔ میرے علی اور غوث نے جس کو ولی بنایا ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ چونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، ولی بنانے کا کام غوث الاعظم دستگیر کا ہے اور ان کے جد سرکار مولائے کائنات کا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور میں بغیر حوالے کے نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ یہ خانقاہ نقش بندی خانقاہ بھی ہے اور قادری خانقاہ بھی ہے۔ یہاں نقش بندیت اور قادریت دونوں گلے مل رہے ہیں۔ یہ نقش بندیت اور قادریت کا مجمع البحرین ہے، اس لیے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مکتوبات شریف میں مجدد الفسانی شیخ مصر ہندی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے، وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے بنا، علی مرتضیٰ کے۔ نعرہ رسالت، عرس جمالی، فیضان جمالی، سید امین القادری صاحب کی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں، ہر ولی علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ہر ولی علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جس کو ولایت ملی ہے، خاتم ولایت حیدر کرار کے فیضان سے ولایت ملی ہے۔ اسی لیے دیکھیے، نہ ناسبیوں میں ولی ملتا ہے، نہ رافضیوں میں ولی ملتا ہے، ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ملتا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس جمالی، فیضان جمالی، دربار جمالی، صاحب سجادہ
फैजान अहले बैत नारे हैदरी। अब लोग हमसे कहते हैं कि अली अली क्यों करते हो? हमने कहा जब जब अली अली न करे तब तक कोई वली वली बनता नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस शर्त इतनी है, दिल में सिद्दीक और फारूक की मोहब्बत रखकर अली अली करे तो अली अली करना फायदा देता। क्या बात है। और अगर उनका बुग़्ज़ रख करके अली अली करोगे तो जबान के अली अली कहने से क्या होता है, जबकि दिल में अली के यारों की मोहब्बत नहीं, उनके प्यारों की मोहब्बत नहीं, ये अलग उन्वान है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात की तरफ आता हूँ, जरा तवज्जो फरमाएं। तो ये जो 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वाले, काले पीले कपड़े पहनने वाले, भंग पीने वाले, शरीयत के खिलाफ बातें करने वाले कभी वली नहीं हो सकते। और एक बात ये भी बता दूं, तस्बीह पढ़ने से भी कोई वली नहीं होता, नूरानी चेहरा होने से भी कोई वली नहीं होता, अमामे के पेचो खम और तुर्रों से भी कोई वली नहीं होता, मेकअप से भी कोई वली नहीं होता। नेक होना अलग है, वली होना अलग है। तुम हर नेक को वली कहते हो, हर वली नेक होता है मगर हर नेक वली नहीं होता। इसलिए वली कहने में एहतियात किया करो। विलायत आसान नहीं है। आपने तो हर पीर को वली बना दिया, हर मुकर्रिर को वली बना दिया, हर दरगाह के मुजावर को वली बना दिया। याद रखना, ऐसी गलती मत करो, उससे नुकसान। लोग कहते हैं सैयद तेरा नुकसान क्या है? मैंने कहा मेरा नहीं, मेरे पूरे मसलक का नुकसान है। क्यों? इसलिए कि हर मुकर्रिर को वली कह दिया जाए, हर आलिम को वली कह दिया जाए, हर पीर को वली कह दिया जाए, हर सैयद को वली कह दिया जाए तो नुकसान क्या होगा? अगर ये नमाज तर्क करता हुआ मिलेगा तो मेरा वो ख्वाजा जिसकी अजमत पर पूरा हिंदुस्तान कुर्बान है, तो लोग क्या तसव्वुर करेंगे कि जैसे ये वली हैं वो भी वली हैं तो वो भी ऐसे ही होंगे। तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छी बात है। तवज्जो है आपकी? इसलिए अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो गैर वली को वली कहने की गलती मत करो, वरना हमारे बड़े बुजुर्गों की अजमत पर सवाल या निशान आएगा। ये औरतों से पैर दबवा रहा है, तस्बीह हाथ में है, बगल में मुसल्ला है, तो लोग कहेंगे ये भी वली, गौसे आजम भी वली। अल्लाह, माज़अल्लाह वो भी ऐसे ही थे। बोलो बुजुर्गों की अजमत घटेगी कि नहीं घटेगी? तो सूरज को सूरज रहने दो। हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता। बहुत तो हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता तो हर तस्बीह बेशक। आजम भाई माइक चालू करो। विलायत के मामला जुदा हैं। विलायत की अगर मैं पढ़ूं तो आपको एक बात तो चंद सेकंड में रख दूं, सुनना चाह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि इंतशार बहुत है मजमे में, लेकिन मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज शाह जमालुल औलिया को सबक सुना करके जाऊं। तो बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, साहिबे सज्जादा। एक बार अगर सुनना चाह रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने में अर्ज करूं। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। दुरूद शरीफ पढ़ने का पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ मिल के पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। देखो, वली को चेक करने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार गौसे आजम की तरफ से आपको 12 निशानियां दे जाता हूं। किसी को भी देखो, नेक सब हो सकते हैं, वली सब नहीं हो सकते। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, बस ये जो हो रहा है होने दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सब मिलकर बुलंद आवाज से, दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
سرکار غوث اعظم نے خود فرمایا, توجہ ہے آپ کی, غوث پاک فرماتے ہیں جب تک 12 صفت کسی بندے میں پیدا نہیں ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. توجہ کرنا. اور پھر فرماتے ہیں جو بندہ ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, اور وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, وہ حیدر کرار کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. یہ 12 صفتیں ہیں. اب آپ غور کیجئے, 2 صفتیں اللہ کی, 2 صفتیں رسول اللہ کی, 2 صفتیں صدیق اکبر کی, 2 صفتیں فاروق اعظم کی, 2 صفتیں عثمان غنی کی, 2 صفتیں مولا علی کی. کتنی صفت ہو گئی؟ 12 صفات. جب تک یہ 12 صفت پیدا نہ ہو جائے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. چاہے چلا کر لے, چاہے درود کثرت سے پڑھ لے, چاہے ذکر و اذکار کر لے, چاہے کتنا بڑا مقرر بن جائے, 12 صفتیں ہونا کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں, ولایت دینے والے غوث الاعظم دستگیر فرما رہے ہیں. غوث پاک کہہ رہے ہیں بھائی اپنی بات نہیں, میں تو غلام ہوں. غلام کیا بلکہ ان کے در کے سگوں کا ادنا سگ ہوں. میری اوقات کیا, لیکن میں آپ کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے میرا پیر ولی ہے. آپ اپنے تک رکھیے, اس لیے کہ عقیدت کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو عقیدہ مت بنائیے ہمارے لیے. جو ولی ہیں وہ ولی ہیں, اور پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے. پیر ہونے کے لیے پابند شرع ہونا ضروری ہے, سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے, اور سلسلہ خلافت رسول اللہ سے متصل ہونا ضروری ہے. پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں, ولی ہونے کے لیے 12 شرطیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, یعنی ہر بندہ پیر ہو سکتا ہے 4 شرط والا, لیکن ہر بندہ ولی نہیں ہو سکتا. اب جلدی سے پڑھتا ہوں. وہ 2 صفتیں کون ہیں؟ اللہ کی, جس کا بندہ مظہر بنتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کی صفت ستاری اور غفاری کا مظہر ہوتا ہے. میں جلدی پڑھ رہا ہوں اور جلدی سے شاہ جمال الاولیاء کی زندگی پر آ جاؤں گا, پھر آپ چیک کرنا کہ یہ کیسے ولی ہیں. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی 2 صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے. اہل علم کی بھی توجہ چاہ رہا ہوں اور دعائیں چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. ممبر والوں سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے بیٹھ جائیں, اللہ کا واسطہ بیٹھ جائیں. اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ, کسی کو کوئی کچھ نہ کہیں, سب بیٹھ جائیں. ایک بار درود شریف, آپ بھی حضرت صاحب بیٹھ, ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. آپ میری ان 12 غوث پاک کے جو میں ملفوظ پڑھ رہا ہوں اس پہ توجہ کر لو, آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. دراصل کچھ غلطیاں ان کی ہے جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں, کچھ غلطیاں ہماری ہے, ہم غیر ولی کو بھی ولی بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو یا ظاہر سی بات ہے, اصلی مال کے نام پر جب نقلی بکے گا تو مارکیٹ میں کرپشن تو ہوگا, انکار تو ہوگا, برائیاں تو ہوگی. اس لیے آج ولی کی پہچان سن لیجئے. عظمت اولیاء کا جلسہ ہے, صاحب سجادہ بھی ہیں, میرے بھائی سلیم میاں بھی ہیں, مولانا علماء کرام بڑے موجود ہیں, مجھ سے بہت بڑے. میں ان کے سامنے علمی کوئی حیثیت میری نہیں ہے, میں تو صرف جو ہے شاہ جمال الاولیاء کو سبق سنانے آ گیا. اور میرا اپنا تعارف یہ ہے, میں کوئی علامہ واللامہ نہیں, نہ کوئی پیر, کوئی خطیب, کچھ نہیں. میں بارگاہ غوثیت کا ایک فقیر ہوں بس, اور ان کے در کا سگے بے ہنر ہوں. اب آپ توجہ فرما لیں, میں جو پڑھ رہا ہوں ڈاؤٹ کلیئر ہوگا. کتنے بھی پڑھے لکھے کے سامنے یہ 12 چیزیں پیش کر دو تو یہ آپ کو ولی پہچاننے میں آسانی ہوگی. 2 صفتیں اللہ کی, وہ 2 صفات خدا کا مظہر ہوتا ہے. مظہر 2 خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے ولی. کون سی 2 صفات؟ ایک صفت ستاری اور ایک صفت غفاری. یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ عیب چھپانے والا ہوتا ہے. وہ مومن ہو, وہ کافر ہو, وہ کوئی ہو, بس اللہ کا بندہ ہے نا, اور اس کے گناہ کا اثر اگر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے تو وہ اس کے ذاتی فعل پہ پردے ڈالتا ہے. اللہ کا ولی ستاری کا مظہر ہوتا ہے, صفت ستاری کا. یعنی ولی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی کے عیب بیان کرتے ہوئے. جس کو عیب بیان کرتے سن لو, سمجھ لو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا ولی نہیں ہو. ہے واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص جمالی,
फैजान जमाली। मेरे भाई, जो जलसों में भी गीबत से नहीं रुकते, जो खानकाहों में भी गीबत करते, खानकाहें तो जिक्र खुदा के लिए थी, ये गीबत कब से शुरू हो गई? लोग कहते हैं मैं गोश्त नहीं खाता। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? कहा गोश्त तो छोड़ देंगे तो वजीफा ज्यादा पावरफुल होगा। मैंने कहा बकरे का छोड़ दिया जो हलाल था, और गीबत कर करके मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, ये बता। अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। गीबत करने वाला मोतबर नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? और जिनकी जबानें माइक पर भी गीबत से नहीं रुकती, वो खुदा के वली कैसे हो सकते हैं? इसलिए चेक करो ना भाई, वली बहुत बड़ी चीज का नाम है। वली तो फिर वली है, जल्दी जल्दी फिर वो सिफतें गफ्फारी का मजहर होता है। यानी वली अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेता, जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। जात के लिए मैं कमर पे हाथ रखूं तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी बीमारी का इजहार कभी नहीं करता, लेकिन मुझे कमर के मनकों की तकलीफ है और गर्दन के मनकों की, तो मैं देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मगर चूंकि मैं खड़ा रहूंगा, वजह यह है कि सबक सुनाने के आदाब होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ, हालांकि कमर पे हाथ रख के बात करना शरीफों का तरीका नहीं, इसलिए मैंने मजबूरन वजाहत कर दी कि मेरी मजबूरी है, मुझे रखना पड़ेगा, वरना मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकूंगा। और जितनी देर तक आप ज़ौक़ से सुनेंगे मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि ऐसा मजमा हो, दूल्हा शाह जमालुल औलिया हो, सफ़े अव्वल के बराती उलमा और सादात हों, और साहिब सज्जादा हों, आए आले रसूल हों, और आप जैसे बराती बैठे हों, तो फिर सुनने सुनाने का मजा ही कुछ और है। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो है आपकी, जरा गौर करें। मैंने क्या कहा आपसे? वली जात के लिए नहीं लड़ता, जिसके 4 लोग मानने वाले हो जाएं उसकी गुस्ताखी करके देखिए आप। जिसके 4 लोग मानने वाले हो जाएं उसकी गुस्ता पिटवा दे तो फिर कहिए, केस न करवा दे तो फिर कहिए, अंदर न दाखिल करवा दे तो फिर कहिए। तो जो जात के लिए लड़ रहा है उसमें गफ्फारियत की सिफत किधर है? वो जाकिर तो हुआ है, वो वली नहीं हुआ। आप कहेंगे अमीनुल कादरी कोई मिसाल है? मैंने कहा वलियों के सरदार की मिसाल पेश करूं। मेरा मौला, सबका मौला, सारे मोमिनीन का मौला, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, खातिमुल विलायत, खातिमुल खुलफा, फातिह खैबर, हसनैन के बाबा, ज़ौर ज़हरा का सरताज, अल्लाहु अकबर, गालिब कुल्ले गालिब, अल्लाहु अकबर, मेरा हैदर कर्रार, जो दूसरे हाथ से खैबर को उखाड़ करके पुल बना दे, उसे हैदर कर्रार कहते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। वाह, जिंदाबाद। आपके साथ साथ चलो। शाह जमालुल्लाह, हजरत जमालुल औलिया मुर्शिद के साथ कराची तक पहुंचे। मुर्शिद ने कहा अब अच्छा मैं चलता हूं। कहा हुजूर मुझे भी तमन्ना है कि मैं भी अपने जद्दे करीम की जियारत करूं, आपके साथ हज कर लूं, मदीने मुनव्वरा में भी पहुंच जाऊं। तो फिर उसके बाद आपके मुर्शिद ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी तमन्ना यही है तो चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलता हूं। उस जमाने में आप जानते हैं पासपोर्ट वगैरह और बहुत पहले से इंतजाम की तैयारियों की जरूरत नहीं होती थी। जैसे आप आज बस में बैठकर कहीं भी चले जाते हैं, वैसे उस जमाने में लोग हवा पानी के जहाज चलते थे, पानी के जहाज में बैठ करके फिर सफर करते थे। अल्लाह अकबर। शाह जमाल अपने मुर्शिद के साथ जहाज में सवार हो गए। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता है तो फिर वो ऐसा लगा जैसे भंवर में आ गया, कश्ती भंवर में आ गई। मल्लाह ने, सब लोग घबरा गए तो मल्लाह ने कहा तुम सब लोगों के चेहरे देख के लगता है कि तुम नेक लोग। अल्लाह
اللہ والے لوگ ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوری کشتی میں، جہاز میں، ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کا مدینہ منورہ جانا اللہ رسول کو منظور نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اچھا چلو واپس چلتے ہیں۔ واپس چلے تو جہاز چلنے لگا، واپس چلے تو جہاز چلنے لگا، اور جب جہاز چلنے لگا، بس 2-4 منٹ بعد جہاز، ضرورت نہیں، واپس ٹھیک واپس چلے تو جہاز چلنے لگا۔ ساحل پر آئے، آنے کے بعد حضرت پیر و مرشد نے کہا ہاں محی الدین، آپ کا اصلی نام محی الدین تھا، کہا محی الدین تمہارا ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ آنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو منظور نہیں، اس لیے کہ یہاں تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا، تم سے ایک زمانہ مستفیض ہوگا، تم اتر جاؤ۔ حضرت شاہ جمال کو اتر گئے کشتی سے۔ اب آپ تھوڑا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر میرے بھائیوں، اگر ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد یہ پتا چلے کہ آپ کا ٹکٹ کینسل ہو گیا، ٹور والا بھاگ گیا، ٹور والے نے دھوکہ دے دیا، تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اٹیک آ گیا کہ میں مدینہ منورہ جاتے جاتے رہ گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے، ایئرپورٹ پہ جا کے آدمی واپس آتا ہے تو لوگوں کا دل کتنا ٹوٹتا ہے۔ اتنا بڑا عاشق رسول، آل رسول، اپنے وقت کا اتنا عظیم بزرگ، جب ان کو کشتی سے نیچے اتارا گیا ہوگا تو دل نے کیا کہا ہوگا؟ اتر تو گئے مرشد کے حکم پہ۔ آج کل کے مریدوں کی طرح نہیں کہ مریدوں کو پیر کچھ بھی کہتا رہے، وہ مرید سنتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، پیر کہے بولو بھائی نماز پڑھو، داڑیاں رکھو، گناہوں سے بچو، پیر کی بات نہیں سننا۔ وہ کیسا مرید تھا، اللہ اکبر، پیر نے کہہ دیا نیچے اترو، مدینہ منورہ تم نے نہیں جانا، تم سے کوئی بڑا کام لیا جائے گا۔ اتر گئے، جہاز جا رہا ہے، ٹکٹکی باندھے جہاز کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جہاز نظروں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے، جیسے ہی جہاز نظروں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے، شاہ جمال اللہ دیکھ رہے ہیں حسرت بری نگاہ سے۔ ایسے میں جہاز پھر پلٹ کر کے واپس آتا ہے۔ سوچا اب کیا؟ جب جہاز پلٹ کر واپس آیا تو پیر و مرشد نیچے اترے اور کہا جمال اللہ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں مدینے جا نہیں سکا، تو پھر اب دیکھو میری آنکھوں میں، اب میری آنکھوں میں دیکھو کیسا وہ پیر تھا جس نے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے کہا، اور کہتے جب میں نے آنکھوں میں دیکھا تو پھر وہاں رسول اللہ بھی موجود ہے، حیدر کرار بھی موجود ہے، غوث الاعظم دستگیر بھی موجود ہے۔ جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں قدم چومنے کے لیے جھکا۔ کس کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو؟ کس ہستی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو؟ لوگ گنبد دیکھ کر اتراتے ہیں اور انہیں اترانے کا حق بھی ہے، لیکن جس نے پیر کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، حیدر کرار کو دیکھا ہے، غوث الاعظم دستگیر کو دیکھا ہے، کہتے ہیں جب میں جھکنے لگا تو حضور نے مجھے جھکنے نہیں دیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا جا تجھے قطبیت بھی دیتے ہیں، غوثیت بھی دیتے ہیں اور قیومیت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے حضرت سید امیر القادری صاحب سے بہترین خطاب سماعت کرا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جو دستار بندی والے